الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون۔ اور ہم کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو، کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ، اس کی وسعت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں ٹھہراتے ہیں، اس کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، اس کو ذمہ دار نہیں بناتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو نامہ اعمال کی شکل میں ہے، جو بالکل ٹھیک بیان دے گی۔ وہم لا یظلمون، اور لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ المومنون ہے، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 اور ابھی اسی سورت سے آپ کے سامنے آیت نمبر 62 یعنی 60 پر 2 یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت کے احکام نازل فرمائے ہیں وہ اس طرح سے نہیں فرما دیے ہیں جو انسانوں کے بساط سے باہر ہو، ان کی طاقت سے باہر ہو، ان کے استعداد سے باہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں اور احکام کو نازل کرنے میں جس چیز کو سب سے زیادہ ملحوظ رکھا ہے، جس چیز کے اوپر زیادہ دھیان دیا ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو حکم نازل کیا ہے وہ انسانوں کے عام حالات کے لیے ہے۔ نارمل حالات میں انسان جن حکموں پر عمل کر سکتا ہے ویسے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے، اور پھر اسی حکم کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو عام انسانوں کی جو استعداد ہوتی ہے، انسانوں کی جو عام طاقت ہوتی ہے، انسانوں کی جو عام کیپیسٹی ہوتی ہے، اس سے کم کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکموں کے اندر کمی کر دی ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ جو بچہ ہے یا جو مجنون اور پاگل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حکموں کو اسے ساقط کر دیا ہے۔ اور ٹھیک اس کے مقابلے میں سماج و معاشرے کے اندر جو لوگوں کی عام طاقت ہوتی ہے، عام صلاحیت ہوتی ہے، عام کیپیسٹی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی کیپیسٹی اس سے بڑھ کر کے ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیا ہے، وسیع میدان بنا دیا ہے کہ انسان عمل کرتا جائے اور ترقی کرتا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ اس کو مثال سے اس طرح سے سمجھا جائے کہ عام حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے، اور جو 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا ہے اس سے پہلے وضو اور طہارت کو بھی شرط قرار دیا ہے۔ ایک عام انسان جب نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو پہلے وضو کرے گا، اس کے لیے ضروری ہے، اور وضو کر کے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھے گا۔ لیکن ایک انسان ہے جو نماز پڑھنے کے لیے آیا اور اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، بر وقت پانی نہیں ملنے کی وجہ سے اللہ نے حکم کے اندر کمی کی، رعایت کیا، اور کہا کہ تم مٹی پہ تیمم کرو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اسی طرح سے ایک انسان ہے جو بیمار ہے لیکن اس کو نماز پڑھنا ہے، ایسی حالت میں اگر وہ وضو کرے گا تو اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی۔ اللہ نے ان کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ جو ہے تیمم کر لیجئے۔ اور ایک انسان جو ہے جب اپنے مقام سے نکل کر کے سفر کے لیے جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کی استعداد اور اس کی صلاحیت تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ سفر کی حالت میں نماز پڑھیے، لیکن قصر نماز پڑھیے۔ حالت خوف ہے تو آپ قصر نماز پڑھیے۔ اور پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید رعایت یہ کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ظہر کا ظہر کے وقت پڑھیں، عصر کا عصر کے وقت پڑھیں، بلکہ آپ نماز کو جمع بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کی حالت میں جب انسان کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، اللہ نے یہ بھی کہا کہ آپ سواری پر سوار ہیں اور نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ سواری پہ ہی نماز پڑھ لیجئے۔ اس سے بھی زیادہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اندر لچک دیکھنا چاہتے ہیں، رعایت دیکھنا چاہتے ہیں اور کمی دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایک انسان بیمار ہے، نماز کھڑ کر کے پڑھنا ہے، لیکن بیماری کے عالم میں اگر وہ کھڑ نہیں سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ حکم دیا کہ تم بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اور بیٹھ کر کے بھی نماز پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھو، لیٹ کر کے پڑھنے کی بھی ٹھیک سے صلاحیت نہیں تو اشارے سے نماز پڑھو۔ ایک انسان ہے جو بالکل نارمل حالت میں ہے لیکن اچانک خوب بارش ہونے لگی یا ایسی مصیبت آ گئی کہ وہ گھر سے چل کر کے مسجد تک نہیں پہنچ سکتا ہے،
شریعت نے یہ اس کو اجازت دیا کہ آپ کو مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک آدمی ہے جو بالکل بیمار ہو چکا ہے، ایک دم کمزور ہو چکا ہے، یا پھر انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ چل کر کے مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، شریعت نے اس کو یہ اجازت دیا ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھر میں ہی 5 وقت نماز پڑھ لیا کریں۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا ہے، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرے اینگل سے سوچئے، کچھ ایسے انسان بھی ہیں معاشرے کے اندر جو عام کیپیسٹی سے زیادہ کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ اب ہر آدمی جو ہے تہجد نہیں پڑھتا ہے، لیکن اللہ نے کسی کسی کے اندر وہ صلاحیت دیا ہے، وہ کیپیسٹی دی ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھتا ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے بھی عمل کا دروازہ کھول کر کے رکھا ہے، کہا نہیں کہ بس اب یہیں پہ کم ہو جانا ہے، بلکہ کہا کہ آپ عمل کرتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے، رب العالمین کے بارگاہ میں رتبے کو بڑھاتے جائیے۔ 5 وقت نماز کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے نفل کا دروازہ کھول دیا ہے۔ آپ وضو کیجئے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے، مسجد کے اندر آئیے، مسجد کے اندر تحیۃ المسجد پڑھیے، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیے، اور جب آفتاب بلند ہو جائے تو اس وقت چاشت کی نماز پڑھیے، رات کو آپ اٹھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں تہجد اور قیام اللیل پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے وسیع میدان رکھے ہیں، اور اس میں بندوں کو ترغیب دلائی ہے کہ آپ آگے بڑھتے جائیے، اللہ کی نظر میں جو ہے سرخرو ہوتے جائیے، اللہ کے مقرب بندے بنتے جائیے۔ اسی بات کو اس آیت کریمہ سے جسٹ پہلے آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المومنون میں کہ اولئک یسارعون لهم فی اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں اور ایک دوسرے سے سبقت کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ ایک اشارہ دینا چاہ رہے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ سکتا ہے، وہ کوشش کر سکتا ہے، رب کا سرخرو بن سکتا ہے، ہر کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی انسان اپنی صلاحیت کو اجاگر کر لیتا ہے، کوئی انسان دنیا کے بعض جھمیلوں کی وجہ سے اس صلاحیت کو دبا دیتا ہے، لیکن صلاحیت ہر کے اندر اللہ نے دیا ہے۔ وہ چاہے تو کوشش کر سکتا ہے، وہ چاہے تو 5 وقتہ نماز کے علاوہ نفلوں کا اہتمام کر سکتا ہے، وہ چاہے تو راتوں کو اٹھ کر کے تہجد پڑھ سکتا ہے، وہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے فرائض کے علاوہ کثرت سے نوافل کو بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ معاملہ صرف فرائض اور نماز میں نہیں ہے، بلکہ صدقہ میں بھی، خیرات میں بھی، ہر معاملے میں اللہ نے ایک وسیع دروازہ کھول دیا کہ انسان عمل کرتا جائے اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم نے کسی بھی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ وَلَدَيْنَا کِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل حق بولے گی، یعنی نامہ اعمال۔ نامہ اعمال ہے ہمارے پاس ہر انسان کا، گویا انسان جو عمل انجام دیتا ہے، جو بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، جو کیریکٹر وہ اس دنیا میں پیش کرتا ہے، جو باتیں اس کے دل اور نیت کے اندر چھپی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کے ارادے اور اس کے وسوسے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم کی وضاحت کے مطابق 2 فرشتے ہیں کرامن اور کاتبین، یہ دونوں ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک رائٹ سائڈ میں ہے، ایک لیفٹ سائڈ میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہے۔ ابھی فجر کے وقت ایک گروپ چلا جائے گا اور دوسرا گروپ آ چکا ہوگا، یہ گروپ عصر تک ہمارے ساتھ رہے گا، عصر کے بعد پھر وہ لوگ چلے جائیں گے اور دوسرے آدمی اتریں گے، دوسرے جو ہے فرشتے اتریں گے۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے لوگوں کے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے۔ عصر کے وقت جو ہے وہ فرشتے نامہ اعمال لے کر کے رب العالمین کے بارگاہ میں جا کر کے جمع کر دیں گے، اور عصر کے وقت جو آئیں گے وہ فجر تک لکھتے رہیں گے، اور فجر کے وقت جائیں گے تو وہ رب العالمین کے بارگاہ میں جمع کر دیں گے۔ گویا کہ ہر انسان کے عمل کا مکمل شٹ جو اس نے کیریکٹر کے روپ میں کیا ہے، جو اس نے عمل کے روپ میں کیا ہے، جو اس نے اپنے زبان سے نکالا ہے، جس چیز کے بارے میں اپنے دل میں سوچا ہے، جس چیز کا ارادہ کیا ہے، ہر چیز کو رب العالمین لکھوا رہا ہے، اس کا پورا بیلنس شیٹ موجود ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی انسان چھوٹا سے چھوٹا حرکت یا چھوٹی سے چھوٹے عمل کو انجام دے اور اس کو لکھا نہ جائے۔
اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الکہف کے اندر آیت نمبر 49 کے اندر واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا کہے گا یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیسی کتاب ہے، ہائے افسوس ہماری چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو اس نے چھوڑا نہیں ہے، ہر ایک بات کو لکھ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ولدینا کتاب ینطق بالحق، ہمارے پاس ایک نامہ اعمال ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بولے گی، وہم لا یظلمون، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس نے جتنا عمل کیا ہوگا اتنا بدلہ ملے گا، جتنی نیکی کی ہوگی اتنا اجر ملے گا، جتنا گناہ کیا ہوگا گناہ سے بڑھ کر کے عذاب نہیں ملے گا۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو عمل کیا ہو وہ کھاتا ہمارے اس میں آ جائے، ہم نے جو عمل کیا ہو وہ چیز ان کے کھاتے میں چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جن کا جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر لکھ دیا ہے، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کے اوپر کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کی روشنی میں اپنے عملوں کو سدھار لینے اور سنوار لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسی دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔